جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان بیٹھک میں خوش آمدید. یہ نوبت آ گئی ہے کہ بیٹھنا پڑ گیا ہے کیونکہ ٹانگیں جو تھی نا وہ آج ساتھ چھوڑ گئی تھیں. ٹف ڈے تھا, ورکنگ ڈے, وزٹنگ کلائنٹس کا دن. تو تھوڑا سا جو ہے آج ہم نے سوچا کہ بیٹھ کے, کیونکہ خبریں بھی ذرا شکر ہے ریلیکسنگ تھیں, تو ہم نے آپ کے لیے سوچا کہ بیٹھ کے ہوم ورک آپ سے ذرا تھوڑی سی فرینکنس بڑھا لی جائے, اور جو ہے نا آپ بھی آئیے بیٹھک کی نشست کرتے ہیں. تو آج سامعہ خان لاؤنج سے سامعہ خان بیٹھک میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے ماحول. یہ ایک ہی دن کے لیے, ایسا آپ کو ہمیشہ نہیں ملے گا. اچھا جی, دوسرا جو ہے اس ہفتے ہم جون کے جس ویک پہ بات کرنے جا رہے ہیں, یہ شروع ہوتا ہے 12 جون, 12 جون سے شروع ہوگا اور 18 جون پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. بیشتر جگہوں پہ میں نے اسے 20 جون تک بھی آپ کو انفارمیشن پہ آپ کے لیے کام کیا ہے, جن کو ضرورت تھا کہ ان کو ہم 20 جون تک کا ہوم ورک دے دیں. دوسرا جو ہے, ایک جو ضروری بات آپ لوگوں سے کرنی تھی, اس ہفتے 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے. ہم اس کے اثرات کو بھی پڑھیں گے. 6 جون والا جو ستارہ ہے وہ کیا بلیسنگز لائے گا, جس نے نیا قدم رکھا ہے ایک نئے ہاؤس میں. ایک اسی ہفتے یعنی 12 جون کو اپنا جگہ بدل رہا ہے, اور یہ بہت ہی, اس کی شکر ہے اللہ کا, جب یہ برے حالات میں ستارہ ہوتا ہے تو عجیب ہی سب کی پھرکی گھما کے رکھ دیتا ہے. لیکن اب شکر ہے کہ یہ جو ہے ایک چل اس میں آ چکا ہے. تو یہ ستارہ یہاں پہ آپ کے لیے کیا بلیسنگز دے گا, اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ 12 ستاروں تک سفر طے کیجئے گا. مجھ اکیلی کو تو نہ سفر کرایا کریں نا, آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. بلکہ یہاں پہ یاد آیا, درخواست ہے عاجزانہ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اسے شیئر بھی کریں. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اسی ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے. 14th 15th 16th میں کسی بھی دن ہے. ایک الگ سی ویڈیو آپ لوگوں کو اس پہ مل جائے گی, اس پہ بھی تھوڑا سا ہمارے لیے بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, ان ساتوں سے مستفید ہوئیے گا. مونولوگ میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتی, تو آج کچھ چیزیں ہم سمیٹ دیں گے. صرف اتنا کر لیتے ہیں کہ میرا نام تو آپ کو پتہ ہی ہے, ایسٹرولوجی, نمبرولوجی, پامسٹری اینڈ کارڈز, یہ ایک ایرانی علم ہے. یہ 4 محدود سے علوم ہیں جو مجھے رب نے نوازے ہیں, اور مجھ سے جو ہے اپنی پرسنل ریڈنگ جو کروانی ہوتی ہے اس کے لیے جو نمبر ہے وہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے. میری رائٹ سائڈ پہ وہ نمبر آپ کو پاپ اپ ہو رہا ہوگا. 0302 کے ساتھ شروع ہوتا ہے, 444771. یہ وہ واحد نمبر ہے جس پہ میں آپ لوگوں کو ملوں گی. ادروائز میں کسی بھی میڈیم پہ, یہ میں اس لیے صرف آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہاں بہت سارے لوگ بے وقوف بنے, ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں مت کیجیے گا. دوسرا نمبر جو ہے شکایات کے لیے, جس پہ لکھا ہوا ہے فار کمپلینٹس. اگر آپ کو آنسر نہیں آ رہا, ہماری ٹیم کی طرف سے جواب میں سستی ہو رہی ہے, کیونکہ میں نے بھی کام کو ذرا محدود کر دیا ہے کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے, تو آپ ہم پہ اینگری نہ ہوا کریں. یا مجھے کام کو محدود کرنا پڑتا یا مجھے کوالٹی ڈاؤن کرنی پڑتی. تو یہ آپ کو شکایت میرے سے نہیں ہوگی, نہ ٹیلی فون ریڈنگ پہ نہ ان پرسن ملنے پہ, کہ میں اپنے کام میں کوالٹی کو ڈاؤن اللہ نہ میرا کرے کہ میں کبھی کروں. نہ میں ہاروسکوپ میں کرتی ہوں, میں ڈنڈی مار ہی نہیں سکتی. جہاں سے مجھے رب نے رزق دینا ہے نا, اس کام میں ڈنڈی نہیں مار سکتی. یہ تو میرا آپ لوگوں سے کیا, یہ رب کی بارگاہ میں میرا ریزولوشن ہے. باقی یہ کہ یہ ہم نعرہ ہمیشہ مارتے ہیں کہ محدود سا علم ہے, غیب کا علم بالکل نہیں ہے. نہ میں آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہوں, میں صرف آپ کو ایک روڈ میپ دے سکتی ہوں. یہ قسمت کی آسانیاں ہیں, یہ قسمت کے ریڈ زون ہیں, اس میں قدم نہیں رکھنا, ورنہ ہوا کا رخ سمجھ کے چلیے, الٹا چلیں گے تو خود ہی زخمی ہوں گے. تو میرا یہ کام ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی کے روڈ میپ سے آشنا کرانا. نہ میرا کوئی کمال ہے اس میں, نہ میرے بتانے سے کچھ ہوگا, وہ آپ ہی کی ڈیسٹنی ہے. تو
تو یہ کبھی زندگی میں ایک بار ہی اپنی پرسنل ریڈنگ کافی ہوتی ہے. جن لوگوں کو چسکا لگ جاتا ہے میں تو انہیں منع کرتی ہوتی ہوں کہ پلیز اپنے ایمان کو اتنا بھی کمزور انسان نہ کرے. تو یہ مونولوگ پھر لمبا ہو گیا، پر آج سامیہ خان بیٹھک دیکھ کے آپ کا دل بیٹھ نہ جاتا تو مجھے اس لیے جو ہے آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرنے میں بھی وقت لگ گیا. تو چلتے ہیں اب بغیر تاخیر کیے اپنے 12 ستاروں کی طرف، اس درخواست کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ آپ میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک زون سی ختم نہیں ہوگا، تاکہ رونق لگی رہے، بیٹھک میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں اور میں اسی طرح لیکچر جھاڑتی رہوں. مجھے بھی مزہ آئے گا، زیادہ سارے لوگ سن رہے ہوں گے، مجھے بھی اچھا لگے گا. تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں، لاؤنج نہیں، آج آپ کو بیٹھک لگ رہی ہوگی، آج میں بیٹھ ہی گئی ہوں تو یہ بیٹھک بن گئی ہے. اب اس کا نام رکھ دیتے ہیں سامیہ خان بیٹھک. زون سی، ڈونٹ مائنڈ اٹ، تھوڑا سا آپ کو برا لگ سکتا ہے لیکن مجبوری کو ذرا سا سمجھیے گا. اس طرح نہ بیٹھتی تو شاید آج بولا بھی نہ جاتا، پرفارم ہی نہ کیا جاتا میرے سے. ایک تو کیمرہ کم بخت، اس کے آگے آپ نے شکل کے ناگوار تاثرات نہیں آنے دینے ہوتے، جسم کے کسی حصے میں بھی اگر درد ہے. خیر آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتی. زون سی بہت جی آیا نو. پہلا ستارہ زون سی کا سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی اس ستارے سے آپ اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. اس کو ہم شروع کر رہے ہیں، اس ہاروسکوپس کو 12 جون سے شروع کر رہے ہیں اور یہ ختم ہوگا 18 جون پہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کہ ڈیٹس آپ کے لیے کیا میسج دیتی ہیں. 12 اور 13 جون، اللہ کا شکر ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم کو سپینڈ کریں، بہت پیارا ٹائم گزرے گا. فرشتے ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں. دوسرا جو ہے لو لائف میں ٹائم سپینڈ کریں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. 14 15 16 میں بھی سم ویئر ان اینی ڈے دعاؤں کی ساتھ ہے. تو اپنی صحت کے لیے دعا مانگیے گا تاکہ ورک لوڈ بھی مینج ہو، آپ کی صحت بھی اچھے سے خوشگوار ہو. صرف آپ نے وزن پٹ آن کرنے نہیں دینا سیجیٹیرینس، کیونکہ اس کی بہت کلیئر انڈیکیشن ہے. لیکن اگر آپ جو ہے کوشش کرو گے تو اچھی صحت آپ ضرور جو ہے نا وہ اپنی بنا سکتے ہیں. یہ ضرور اس میں انڈیکیشن ہے کہ آپ اچھی صحت جو ہے وہ اس میں کما سکتے ہو، بنا سکتے ہو. 17 اور 18 جون کے دن بھی آپ ہمیں ریلیکس نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک ستارہ آلریڈی آپ کے میرج ایریا میں بڑا سپورٹیو ہے. میرج ایریا میں، آپ کے سوشل ریلیشنز میں، آپ کے کاروباری ریلیشنز میں، یہاں پہ ستارے کی موجودگی جو ہے بہت پازیٹیو نظر آتی ہے. تو ایک تو 22 مئی کو ایک ستارہ آ گیا تھا، ایک یہاں پہ قدم رکھا اس نے 12 جون کو. دونوں مل کے آپ کے ریلیشن شپ کو اچھا کر رہے ہیں. آپ کے چاہے کاروباری ریلیشنز ہیں، چاہے آپ کے سوشل ریلیشنز ہیں، یا آپ کی ازدواجی زندگی ہے، ستارے نے موج بہار لگانی ہے. اللہ میرا کرے، امکان تو یہاں پہ 100% موجود ہے. بہت سارے سیجیٹیرینز جو ان میرڈ ہیں، کوئی رشتے کی اپرچونٹی مل سکتی ہے. وہ سیجیٹیرین جو لک فارورڈ کر رہے ہیں کوئی اچھا انویسٹر یا اچھا بزنس پارٹنر مل جائے، کوئی اس طرح کی چیز طے پا سکتی ہے. آپ کی شرائط پہ اگلا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے. اتنا پیارا ہے ستارہ. اب دیتا کیا ہے یہ سسپینس ہے. اس کے بعد جو ہے جو 21 مئی کو جو ستارہ آیا تھا، تو میں نے جو ہمارے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے ان کو ایک وارن کیا تھا کہ ویسے تو ستارہ ٹھیک ہے، آپ کو دماغی طور پہ تندی تیزی دے گا، لیکن ذرا اوور سپیڈ کر سکتا ہے. اوور سپیڈ میں کئی باری انسان یا تو خوش فہم ہو جاتا ہے، یا جو ہے کوئی ایسے ڈیسیژن کبھی آپ لے جاتے ہو جو کہ آپ کی فیور میں نہیں ہوتے. یہ ستارے نے یہاں قدم رکھا تھا 21 مئی کو. کوئی بھی ناخوشگوار صورتحال یہ آپ کے لیے کریٹ کر سکتا تھا. ان معاملات میں جہاں پہ پیپر ورک انوالو ہے، کوئی کسی آفس سے ریلیٹڈ کوئی معاملات ہیں، کوئی کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ معاملات ہیں،
لیکن ایک اچھا ستارہ یہاں جیسے قدم رکھتا ہے 6 جون کو، تو یہاں پہ آپ کے لیے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں آ جائے گی۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ سیجیٹیرین جو اوورسیز جانا چاہتے ہیں ان کے لیے پوزیشن بہتر ہو جائے گی، ہمارے سیجیٹیرین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سچویشن بہتر ہو جائے گی۔ جو آپ کو ایک ڈپریشن والا، میں ڈرتی تھی آپ سے کہ جنوری سے یہ ویو آئی تھی، پچھلے سال کی جنوری سے، ناٹ دس ایئر، یہ دوسرا جنوری گزرا ہے، اب یہ ستارہ آپ کی جان چھوڑے گا، 17 جولائی کو یہ جگہ چھوڑ دے گا۔ ورنہ میں آپ کو ہر باری ایسی چیزیں بتاتی تھی کہ آپ کو ڈپریشن نہ ہو، آپ کو کسی قسم کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر نہ ہو، آپ کے اندر کوئی وہ جو ہے اداسی کی، نا امیدی کی ویو یہ پیدا کرنے میں سکسیسفل نہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اب آپ اس میں سے ایگزٹ کرنے والے ہو۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے سیجیٹیرینز کے گھر بدل سکتے ہیں، گھر والوں سے دوری کی شکل میں کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے گھر والوں سے دور ہوں، کسی باہر ملک میں سیٹل ہونے کے لیے چلے جائیں، ایسی کوئی بھی سچویشن ہے لیکن وہ کنسٹرکٹیو نظر آتی ہے، وہ پازیٹیو نظر آتی ہے۔ گھر کی بنیاد رکھنی ہے تو بھی یہ ٹائم بڑا موافق ہے۔ ہاں، ذرا تعلقات بہن بھائیوں سے، ماں باپ جن سے بلڈ ریلیشن ہے، اس میں سیجیٹیرین ذرا کیئرفل ہو جائیے گا۔ باقی جاب اپرچونیٹیز اس وقت بہت اچھی مل سکتی ہیں۔ جو خدا نخواستہ سیجیٹیرین جو بیمار تھے، 17 مئی 2023 کے بعد سے ان کو غیب سے اللہ پاک شفائے کاملہ دے سکتے ہیں۔ وزن پٹ آن کرنے کی ضرور انڈیکیشن ہے، اس سے ذرا سا آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے پہ، زون سی کا کیپریکون یعنی کہ برج جدی، جن کے نام انگلش میں جے سے، گرل والا جی، جگ والا جے، گرل والا جی، زیبرے والے زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی یا اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے جن کے پاس، وہ تو ہم نے آپ کو انفارم کر دیا، اور ڈیٹس نوٹ کر لیجئے گا۔ 12 جون سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں، 18 جون پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جی کیپریکونین، سب سے پہلے آئیں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 12 جون سے 16 جون تک الحمدللہ فیملی فرنٹ پہ اچھی خبریں ہیں، چاہے خاندان ہے، سسرال ہے، اپنے رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، رومانس ہے، ان سب ایریاز میں الحمدللہ ستہ خیرہ کی خبر ہے۔ ہیلتھ ہاؤس یا آپ کا جاب ہاؤس میں 2 ڈیٹ تھوڑی سی مزے کی نہیں لگ رہی، 17 جون بھی اور 18 جون بھی، لیکن اس لیے کہ وہاں پہ بہت اچھے ستارے آئے ہوئے۔ ایک آ گیا تھا 22 مئی، دوسرا آیا تھا 12 جون، دونوں ستارے مل کے آپ کو، جو اللہ نہ کرے جو کیپریکونینز بیمار بھی خدا نہ خواستہ تھے، ان کے لیے بھی اچھا جو ہے سینیریو پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کیپریکونینز جو کیا کہتے ہیں، جن کی کوئی جاب ایریا میں کوئی گڑبڑ تھی، ان کے لیے بھی آسانی ہے، جاب ایمبیانس ان کے مطابق ہو جائے گا، بچوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں ہیں، رومانس ایریا میں بڑا پیارا ستارہ ہے، بلکہ کچھ اس طرح کا رومانس کلک ہو سکتا ہے کہ وہ آگے جا کے پرماننٹ ریلیشن شپ بھی کیپریکونینز آپ کی بن سکتی ہے۔ خانہ مال میں بھی ایک ستارہ جو کہ قدم جس نے رکھا تھا 21 مئی یعنی پچھلے مہینے، میں نے آپ کو ڈرایا تھا کہ بہت خرچے کرا سکتا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں آپ کو اگر یاد ہو، لیکن اب 6 جون کو جس ستارے نے یہاں قدم رکھا ہے، تو آپ کے فائنینسز کو سیکیور کرنے کے لیے اللہ نے ایک مسیحا والا ستارہ بھیج دیے۔ اللہ کرے کہ یہ آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوئے، کیونکہ خرچے بھی مجھے کنسٹرکٹیو نظر آ رہے ہیں کیپریکونینز کے۔ میں یہ نہیں کہتی فضول خرچی ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کہ خرچے دینے ناگزیر ہو جاتے ہیں آپ انسان کے لیے، تو کچھ ایسی ہی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ بن رہی ہے کہ اس وقت پے کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہی نظر آتا ہے۔ باقی دوستیوں والے ہاؤس میں اف یو ریممبر
بہت ڈرایا میں نے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ دوست بچانا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ نے بہت ہی مصلحت سے کام لینا ہے. اور اب 17 جولائی یعنی اگلے مہینے وہ ستارہ یہاں سے نکل جائے گا. اب یہ آپ کو مکمل ریلیف دے گا. کیپریکونینز اگر کوئی دنیاوی ڈیزائرز تھیں ان میں بھی آپ کو سپورٹ کرے گا. اگر کوئی آپ کے جو تھے راستے جو مشکل تھے، نہیں آپ سے چیزیں حل ہو رہی تھی اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں، اس میں بھی آپ کو ایزی کرے گا. آپ کے رومانس ایریا میں بھی آپ کو ایزی کرے گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جو آزمانا تھا کیپریکونینز، جو سٹریس دینا تھا وہ یہ دے دلا کے فارغ ہو چکا ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اب اس سے رہائی جو ہے وہ عنقریب ہی نظر آ رہی ہے. اور اللہ کرے کہ جو ستارہ نیک والا اس میں قدم رکھ چکا ہے، آلریڈی 17 مئی کو قدم رکھ چکا ہوا ہے، اس کی ریڈیشن آپ پہ پازیٹیو آنی کیپریکونین شروع ہو جائے. کیونکہ 1 جون سے یہ ستارہ سالڈ ہو جائے گا اور 17 جولائی سے بالکل اس کی اوتھینٹسٹی پہ مجھے شک نہیں رہ جائے گا. تو اللہ کرے کہ یہ زندگی کا جو ایک پیارا سا ایک کوزی کارنر بننے جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے نئی ڈائمنشنز یا نئے راستوں میں میرا رب آسانی فرمائے. اور باقی یہ کہ بہت سارے کیپریکونین جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں پہ بہت آسانی ہے. ان کے لیے بھی راستے جو ہے وہ بہت آسان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی من پسند تبادلہ، پوسٹنگ، شہر بدلنا، اس وقت آپ جو فیصلہ لیں گے کیپریکونینز، اس میں اللہ کی بہتری آپ کے لیے نظر آتی ہے. آپ کے راستے آسان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. رشتوں کی بحالی، سسرالی رشتہ داریوں کے ساتھ، خاندانی رشتہ داریوں کے ساتھ ایک بحالی کا فیز بھی نظر آتا ہے. اب ان سب میں سے آپ کو کس چیز سے نوازا جائے گا، یہ وہ امتحان ہے جو کہ ہمیں وقت آنے پہ چیزیں ریویل ہوں گی. بہرحال اللہ کا شکر ہے اس ہفتے بھی چلنگ والی خبریں ہیں. اس ہفتے میرے پاس اللہ نہ کرے کوئی ڈرانے والی نیوز بالکل نہیں ہے. اس کے بعد ہی چلتے ہیں زون سی کا جو 11واں کھلاڑی برج ایکویریس یعنی کہ برج دلو ٹھیک ہو گیا. اور جو ستارہ ہے مطلب وہ تو دلو اور ایکویریس آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور اگر آپ کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے اور جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے مستفید ہو سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں. تو اس وقت ہم بات کریں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 12 جون سے ایکویرین میں سے شروع کر رہی ہوں اور 18 جون پہ میں اسے اینڈ کر رہی ہوں. جو پراپر جو کیلنڈر ویک ہے آپ لوگوں کا، اللہ کا شکر ہے کہ پہلے تو بتا دوں آپ کو کہ پورا آپ سیف زون میں ہیں. ایکویرین ان دنوں میں اگر کہیں سفر کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی فروٹفل ہوگا، من پسند ریزلٹس بھی لائے گا آپ کے لیے. بہت سارے کیپریکونینز نئے گھر بدل سکتے ہیں، گھر کو ریڈو کر سکتے ہیں، یا گھر والوں کے ساتھ ریکنسائل کر سکتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا اور سٹرونگ بانڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو اس کے ماشاءاللہ ایکویرینز آپ کے بہت سٹرونگ امکانات. ستارہ یہاں پہ قدم رکھ چکا ہوا ہے. جو بھی اس نے توڑ پھوڑ کی تھی ٹل ناؤ، مطلب یہ کہ اس نے توڑ پھوڑ کا جو اس کا فیز تھا وہ تھا جنوری 2022 سے ٹل 2023 جو ہے 17 مئی تک، یہ جو فیملی ہاؤس کی توڑ پھوڑ تھی. تو اب ریپیئر والا ستارہ آ گیا ہے. تو اب آپ نے جہاں جہاں سیمنٹ لگوانا ہے، کونے کھدرے ٹھیک کرنے، یہ ستارہ آپ کی مدد کرے گا. کسی روٹھے ہوئے کو منانا ہے، تعلقات اچھے کرنے ہیں، گھر کو کوئی اپنی مرضی کی شکل دینی ہے، یا گھر بدلنا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ آسانیاں کریں. دوسرا جو ہے آپ کے لو ہاؤس میں بہت مزیدار ستارے آئے ہوئے ہیں، ایکویرینز اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں. ایک ستارہ یہاں پہ آیا تھا 22 مئی کو، اور دوسرے نے یہاں قدم رکھا 12 جون یعنی 12 جون کو. تو ایک تو لو لائف میں ذرا پیاری پازیٹیو وائبس ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں،
اور اگر بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملات ہیں، دنیاوی ہیں، کوئی معاملات ریزولو کرنے ہیں، تو یہاں پہ ہو نہیں سکتا کہ ستارے اس وقت آپ کی مدد نہ کریں۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، جو بھی ان کے دنیاوی مسائل اگر آپ ریزولو کرنا چاہتے ہیں، ستارے اس میں بھی آپ کو کمفرٹیبل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں، ایکویرینس، وہاں پہ ایک ستارہ آیا تھا 21 مئی کو۔ اگر آپ پچھلے ہاروسکوپ کو ریکال کریں گے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لڑوا سکتا ہے، میاں بیوی کو آپ کی جارحانہ جو سٹائل ہے وہ آپ ہی کے اگینسٹ نہ چلا جائے، یہ کوئی مسائل ایسے پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ستارے نے جیسے یہاں قدم رکھا 6 جون کو، تو یہ سمجھے یہ وہ فیسیلیٹیٹر بن کے آیا ہے، چاچا ماما جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں، یہ وہ والا رول پلے کرے گا۔ رشتے نے توڑ پھوڑ نہیں ہونی تھی، لیکن کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا تندی تیزی جو ہے نا وہ ایسی ہوتی جیسے کھاتے کھاتے دال میں وہ آ جائے، کنکر آ جائے، تو بیڈ فیلنگز آ جاتی ہے۔ یہ کچھ اس طرح کی فیل دے کے جا سکتا تھا، تو شکر ہے جلدی ہی دوسرا ستارہ آ گیا۔ پہلے ہی ہم مشکل سے 8 مارچ کو سروائیول سے وہ اس میں سے نکلے، کرائسس سے نکلے تھے ریلیشن شپ ایریا میں۔ پھر یہ مویا 21 کو یہاں پہ اس نے جب قدم رکھا تو میں آپ لوگوں کے لیے ڈر گئی تھی، 21 مئی کو اس نے قدم رکھا۔ اب میں پھر آپ کے لیے بے فکر ہو گئی ہوں کہ اب آپ اپنی چیزوں کو آسانی سے کیپیبل ہیں ہینڈل کرنے کے لیے۔ تو جو ہے شکر ہے کہ اس وقت ہمیں اب آپ کی فکر نہیں رہتی ہے۔ پھر وہ ایکویرین جن کو میں نے پورا 18 مہینے گھسیٹا ہے، پرانا کام بند نہیں کرنا، گھبرا کے نہیں بند کرنا، نیا کام جلد بازی میں شروع نہیں کرنا، اب الحمدللہ یہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، 17 جولائی کو یہ ستارہ یہاں سے ایکزٹ کر جائے گا۔ پھر آپ کی پرواز اللہ پاک بہت آپ کو آسانیاں دے، اور جو آپ نے صبر کیا اس پہ آپ کو بہترین اجر عطا کرے۔ یہ بھی میں آپ کو ڈراتی تھی چیزیں سکینڈلائز ہو سکتی ہیں، ہمارے ملک میں تو آپ دیکھ رہے ہیں خطرناک آڈیو ویڈیو لیکس کا جو زمانہ آ رہا ہے، تو یہ بڑی خطرناک سچویشن تھی جو سکینڈلائز کر سکتی تھی آپ کے لیے چیزوں کو۔ شکر ہے اب یہ خطرہ ٹلنے والا، لیکن جب تک 17 جولائی نہ گزر جائے ٹل دین پھونک پھونک کے چلیے گا، جاتے جاتے بھی یہ کوئی کارنامہ نہ دکھا جائے، کیونکہ بہت ٹرکی رہے۔ انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے اس بار، یہ جو 18 منتھس ان کا قیام تھا، جہاں جس کے ہاؤس میں یہ تھے ان کی دنیا کو انہوں نے ہلا کے رکھ دی ہے۔ اللہ پاک اب ہمیں اتنی آسانیوں سے بھی نوازے۔ دوسرا اللہ کا میں پہلے آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ اللہ پاک کا نظام ایک آٹو پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ خیر جو ہے خانہ مال میں بھی ایکویرینس آپ کو لانگ ٹرم پلاننگز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، کوئی پراپرٹی بھی بائی کر سکتے ہیں، کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی سے ریلیٹڈ معاملات بھی ریزالو ہو سکتے ہیں، کچھ بھی اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کے فائنینسز بھی جو ہے وہ بھی یہاں پہ آسان ہوتے ہوئے یا ریلیکس ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے۔ ایکویرینس 12 جون سے ٹل 18 جون تو موج میں ہے، سیف زون میں ہے۔ جتنا رشتوں میں پیاروں میں اپنے وقت کو سپینڈ کرنا ہے، اپنے لوڈ ون کے ساتھ ملنا ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تو ایسے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے فرشتوں کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ سچ مچ چھوٹے بچے اینجل ہوتے ہیں۔ اب ہم آگے جی آخری ستارہ پائسز یعنی برج حوت۔ اس سے پہلے کہ میرے پائسز مجھ سے گھلا کریں تو مجھے ایک سپ لے لینے دیں تاکہ میں چارج ہو جاؤں۔ اگر پائسز میں نہ پیوں نا تو یقین کریں کہ آپ یہ سچ مچ اس علم کی ایک عدت ہوتی ہے، یہ لسی بچاتی ہے مجھے، تو مجھے مجبوری ہوتی ہے پینا جب میں آپ لوگوں کے ساتھ ہاروسکوپ ریکارڈ کراتی ہوں۔ جی تو پائسز بسم اللہ کرتے ہیں آپ کے ستارے کے اوپر۔ جن لوگوں کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام انگلش میں ڈی، دانیہ، داؤد والی ڈی، وہ بھی اس ستارے کو سن سکتے ہیں۔
اور جن کے پاس ڈیٹ آف برتھ ہے وہ تو بلا شبہ سن سکتے ہیں. 12 جون سے لے کے ہم اسے ختم کریں گے 18 جون پہ. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 12 اور 13 جون الحمدللہ اللہ کرے کہ کوئی پیسوں کی انفلو کمنگ کی خبر وہاں پہ سمجھ میں آتی ہے. 14 جون سے 20 جون تک آپ فیملی فرنٹ پہ بالکل سیف ہیں. ان دنوں میں کوئی فیملی انگیجمنٹ بھگتانی ہے، کہیں ٹریول کر کے جانا ہے، کہیں آپ نے کوئی گھر سے ریلیٹڈ کوئی اہم کام سر انجام دینے ہیں، کوئی رشتہ داریوں کی پنچایت بھگتانی ہے، کسی رشتے کو جوڑنا ہے. الحمدللہ 14 جون سے لے کے 20 جون تک ساری ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے، گھر کو کوئی پائسز ری ڈو کرنا ہے، رشتوں میں کوئی ریکنسائل کرنے والی سچویشن ہے، تو اس وقت الحمدللہ آپ ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ نظر آتے ہیں. یا رشتے آپ کی طرف کم بیک کر سکتے ہیں، یا اگر انیشیٹ کرتے ہیں اور ثواب کا کام کرتے ہیں انیشیٹ کر کے، تو اس میں بھی آپ کے لیے سکسیس ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ یہاں پہ جو ہے ستارے کی موجودگی آپ کی فیور میں ہے. اس کے بعد جو ایک ستارہ جس کے لیے ہمیں ڈر تھا، یہ 21 مئی کو پائسز اس نے جب قدم رکھا تھا تو میں ڈر گئی تھی کہ آپ کے جاب کے معاملات کو یہ ڈسٹرب کر سکتا ہے، یا آپ کے ہیلتھ ایریا کے ایشوز کو یہ پریشان کر سکتا ہے. تو مجھے اس میں تھوڑی سی آپ کے لیے فکر تھی یا پریشانی تھی کہ آپ کے معاملات کو یہ پریشان نہ کرے، جاب ایریا میں کوئی ٹینشن نہ آئے، لیگ پولنگ والے لوگ ایکٹیو نہ ہو جائیں. یہ 21 مئی سے یہاں پہ آ گیا تھا. اس مہینے 6 جون سے ایک ستارہ آیا جو کہ ریسکیو کا کام اس نے کرنا تھا آپ کے لیے، آپ کی ہیلتھ ایریا میں بھی اور آپ کی جاب ایریا میں بھی، بدمزگی سے آپ کو بچانے کے لیے پائسز. تو اس کا شکر گزار ہیں ہم کہ اس نے آپ کی آ کے بالکل بر وقت مدد کے لیے یہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو تتی ہوا بھی چھوئے. آپ نے بہت سفر کیا ہے، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ جو تھا، جو ہیلتھ میں پرابلمز لا سکتا تھا ستارہ 21 مئی آنورڈز، اور اس کو اب یہ ڈیفیٹ دے گا جو 6 جون کو یہاں پہ ایک پیاری وائبس والا ستارہ قدم رکھ چکا ہوا ہے. تو اللہ پاک کرے کہ آپ کے ان ہاؤسز سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ سیکیور ہو جائیں. اچھا پائسز، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو میں کہتی تھی کہ جو ستارہ آپ کا دباؤ بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پائسز اسٹوڈنٹ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے جس طرح ان کی امید ہے، یا جس طرح جو ہے کوئی آپ کے کوئی قانونی معاملات، آپ کے کوئی ڈاکیومنٹ ریلیٹڈ معاملات آپ کے لیے اگر پیچیدگیوں کا ریزن بن رہے تھے، تو میں نے کہا تھا 70% تو آپ نکل چکے ہیں، 100% آپ 17 جولائی کو ان معاملات سے اللہ پاک آپ کو آزاد کر دیں گے پائسز. تو اب ہمارے پائسز اسٹوڈنٹس، مجھے جو یہ ٹائم قریب آ رہا ہے، مجھے آپ کے لیے، مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح ہر ہفتے جب ریمائنڈر دیتی تھی تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میں کیوں اس طرح کی خبریں شیئر کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن ان کی لینگویج کو پرسیو کرنا ہوتا ہے. میں اپنی ذاتی خواہش یا ذاتی پسند ناپسند پہ علمی رائے نہیں بنا سکتی، اسی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب میں آپ لوگوں کے فیوریٹ خان صاحب کے لیے پیش گوئیاں دیتی تھی تو مجھے اتنی ٹرولنگ سفر کرنا پڑتی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے سیاسی پیش گوئیوں کو گڈ بائی بول دیا تھا. تو جی یہ ہو گیا کہ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ ستارے کی جو موجودگی ہے اب آپ کو یہاں پہ آزاد کر دے گی نیکسٹ منتھ سے، تو آپ ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیجئے. دوسرا، بہت سارے پائسز اپنی ذاتی زندگیوں میں ایک تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں، نئے ریلیشنز بن سکتے ہیں، کاروباری، ازدواجی یا ازدواجی زندگی بہتر پیٹرن پہ جا سکتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لائف سٹائل آپ کا چینج ہو سکتا ہے. اب اس میں سے کیا ہوگا، شہر بدلیں گے، ملک بدلیں گے، یا گھر بدلیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی میجر تبدیلی
آپ کے انتظار میں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ تبدیلی آپ کی فیور میں ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ میاں ایسے تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ جو ہے آپ کو صرف رگڑا ہی دیں گے، نہ 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 نہ، ان کا سسٹم آٹو پہ لگا ہوا ہے، کبھی خوشی کبھی غم والی سچویشن ہے، جیسے ایک دن میں کتنے پہر آتے ہیں، کبھی کوئی پہر بیزاریت کر دیتا ہے پیدا، اور کبھی کوئی پہر خوشگوار لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ستاروں کی بھی چالیں ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، آپ کے لیے خوشی کبھی غم جو ہے سچویشن لاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم۔ آپ کو میں نے بہت زیادہ اپنے ساتھ لے کے، اگر میں سفر دیکھوں تو 2020 سے ہی دسمبر سے شروع ہو گیا تھا مشکلات والا، پچھلے سال سے انٹینسٹی بڑھ گئی تھی، اس سال سے 8 مارچ سے 70% انٹینسٹی بیڈ ختم ہوئی ہے، 17 جولائی سے 100% ول بی اوور۔ پھر مجھے آپ کی ٹینشن نہیں رہے گی، پھر مجھے آپ کی طرف سے بے فکری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا جی ہمارے 12 ستاروں کا جون کا مڈ میں ہم پہنچ گئے۔ اس مڈ تک مجھے پہنچنا ہی بڑا مشکل لگ رہا تھا، تو اب مڈ میں آ گئے ہیں۔ بینگ پاکستانی میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہے میں اپنے ملک کو سوچ کے کہہ رہی ہوں، آپ لوگ تو جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتی۔ تو اب شکر ہے کہ اگر ہم مڈ میں آ گئے ہیں نا تو ہماری گاڑی آگے چلی پڑے گی۔ تو اس مڈ تک پہنچنا ناممکن سی سچویشن لگ رہی تھی، لیکن اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ کے پلان ہم سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں دھوبی گھاٹ پہ پٹخا جاتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اگر نوازا جاتا ہے تو اس میں بھی امتحان پوشیدہ ہوتے ہیں۔ امتحان ہی اس چیز کا ہے کہ میرا بندہ میری دی ہوئی چیزوں پہ یا چھینی گئی چیزوں پہ کیا ری ایکشن دے گا، امتحان ہی یہ ہے۔ تو جی اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اسی نوٹ پہ آپ سے لیتے اجازت، اب آپ ہمارے لاؤنج سے رخصت لے سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، اسی ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی اسے مس مت کیجیے گا، اور مجھ ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اتنی ہمت جمع کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں سے اتنی لمبی بات کرنے کے لیے، بہت بولنا پڑتا ہے مجھے، میرے سر کو چکر شروع ہو جاتے ہیں، میری آنکھوں کے آگے گولے 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 بننے شروع ہو جاتے ہیں، زبان فمبل کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ 12 ستارے، ایوری ستارہ ٹیکس 5 منٹ۔ خیر اب مجھے دیجیے رخصت، اور نہیں بولا جا رہا، اسی نوٹ پہ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سامعہ خان کو دیجیے سامعہ خان بیٹھک سے اجازت، فی امان اللہ۔